مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں نے اور آیان اقتدار نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کو متشدد نظریات کا حامل بنائیں اور مختلف نظریات کے حاملین کو ہم ایک مذہب کا نام دے کر کے ایک معجون مرکب تیار کر لیں اور مذہب کی انفرادی جو شناخت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کا ڈول ڈالا۔ ہندو، مسلم، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان سب کو ایک ہی مذہب کی لڑی میں پرونے کے لیے دین اکبری کی بنیاد رکھی گئی، جس میں سور کو حلال قرار دیا گیا، جس میں دوسری شادی کو حرام قرار دیا گیا، کچھ شرائط کے ساتھ زنا کا جواز نکالا گیا، گائے کے ذبیحے کی حرمت رکھی گئی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے شراب کی حلت کو رواج دیا اور اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی۔ اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اور اس وقت اس کا طوطی بولتا تھا اور بہت بڑی شہنشاہی اور راجدھانی کا وہ مالک تھا، تو کسی کو اس کے احکام سے سرے منہ انحراف کی جرأت نہیں تھی۔ اور پھر علماء سو کا ایک گروہ اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس وقت اپنی پوری راجدھانی کے اندر اپنے اس دین الہی کو نافذ کر دیا اور اپنے مقابل آنے والوں کو کاٹ دیا، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ جو ہے وہ اکبر کے اس الہادی فتنے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ الہاد اکبری کے خلاف کھڑا ہوا اور پوری جرأت کے ساتھ اس نے نعرہ مستانہ بلند کیا، بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت ملت ما جداگانہ است۔ بادشاہ بے دین ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، محمد عربی کے دین کی اپنی الگ شناخت ہے۔ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، مقابلہ کرتے رہے۔ شیخ کو گوالیار کے قلعے کے اندر بند کر دیتا ہے، لیکن شیخ وہاں ہی تبلیغ دین کا کام شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جہانگیر جو اپنے باپ کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کمر بستہ تھا، وہ اپنے دور میں ہی اس دین الہی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ اب سلسلہ چلتا رہا، جب یہاں انگریز آ گئے اور انہوں نے ان پر تسلط جما لیا، تو اس وقت انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ان کے انخلا کے لیے جو کوششیں کی گئی، اس میں بھی پھر وہی مزاج لایا گیا، اور اینگلو انڈین علماء نے نہرو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہی نعرہ لگایا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ وہ جو نعرہ اس نے لگایا تھا اکبر نے، وہی نعرہ یہاں لگایا گیا۔ اور اگر مجھے کہنے دیں تو دہلی کی مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا اور اس کو رسول السلام کہا گیا، سلامتی کا رسول کہا گیا، اور پھر کہا گیا پاکستان کیا، پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور یہ پاکستان نہیں پلیتستان ہے۔ تو زمانے نے پھر ایک شخص کو دیکھا جس نے المحجت المؤتمنہ اس زمانے میں لکھی، دوام العیش لکھی، 1912 کے اندر الگ اسلامی بینک کا تصور دیا، جس نے تحریک ہجرت کی اس لیے مخالفت کی کہ ملک یہ ہندوؤں کے سپرد کر دینا اور مسلمان یہاں سے نکل کے کمزور ہوتے چلے جائیں، اس لیے اس کی مخالفت کی۔ تحریک ترک موالات کی اس لیے مخالفت کی کہ یہ موالات ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کیے جا رہے ہیں، جو کہ مشرکین ہیں، اور مشرکین کے ساتھ ملنا ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ زمانہ اس شخص کا نام ڈھونڈے تو اس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ تو یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے ملت کی پاسبانی کی، جس نے اس قوم کی فکری بنیادوں کو مستحکم کیا اور اس قوم کے لیے یہ راستے جو ہے وہ کشادہ کیے، یہ راستے بلند کیے۔ آج یہ وطن ان لوگوں کی افکار پہ کھڑا ہے، ہمیں ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو زندہ رکھنے کے لیے عملی کوششوں اور عملی جد و جہد
کا ساتھ دینا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو، صرف اپنے گھروں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے، لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے، اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا، میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے، اور موسم حج کا ہے۔ ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ تو کہا لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدہ حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی۔
کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے۔ تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے ہیں، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔